قال اولم تؤمن، اور جب کہا ابراہیم نے ربی اے میرے رب، ارینی مجھے دکھائیے، کیفا کیسے، تو یہ تو زندہ کرتا ہے الموتا مردوں کو. قال اللہ تعالی نے کہا اولم تؤمن، اور کیا تم ایمان نہیں رکھتے. وَإِذْ، واو اس کا معنی کیا ہے اور، عید کا معنی کیا ہے جب. اس سے پہلے ایک فعل جو ہے مقدر ہے، اذکر اذ، یاد کرو اس وقت کو جب. اذکر کا معنی کیا ہوگا یاد کرو، تو یاد کرو اس وقت کو جب کہا ابراہیم نے. قال یہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے. ابراہیم یہ مشہور و معروف نبی ہیں جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا میں سے ایک ہیں، آپ کے بڑوں میں سے ایک ہیں. اور جب کہا ابراہیم نے ربی اے میرے رب، اے کس کا منع کر رہے ہیں ہم؟ یہاں پہ حرف ندا مقدر ہے. اردو میں بھی جب ہم کسی کو بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کامران، دانش، محمد. کسی کو جب ہم آواز دیتے ہیں، جبکہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اے کامران. عربی میں بھی ایسے ہی ہے. تو یہاں پہ ربی سے پہلے کیا ہے؟ یا، کہ اے ربی میرے رب. اچھا میرا کس کا ترجمہ ہے؟ ربی اصل میں تھا ربی، رب کے بعد یا تھی، یا متکلم جس کا معنی ہوتا ہے میرا، لیکن اس یا کو حذف کر دیا گیا ہے تخفیف کے لیے، تاکہ کلام کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے. اور اہل لغت جو ہیں، جو عربی زبان کے قواعد سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ یا موجود ہے. اسی لیے با کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ، زیر ہے، کیونکہ اصل میں کیا تھا؟ ربی. اور جب کہا ابراہیم نے کیا کہا؟ ربی اے میرے رب. ارینی، آری فعل امر ہے واحد کے لیے، تو دکھا، نی مجھے، یا کا معنی کیا؟ مجھے. کیفا کس طرح، تو یہ تو زندہ کرتا ہے، فعل مضارع ہے واحد کے لیے، تو زندہ کرتا ہے الموتا، کن کو؟ مردوں کو. قال کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ نے کلام یہ کیا ہے جب چاہا ہے. تو قال اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن. اولم یہ تین الفاظ ہیں. یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، سوال کے لیے ہے، کیا. اس کے بعد کیا ہے؟ واو، یہ عطف کے لیے، اور. لم کا معنی کیا ہے؟ نہیں. تؤمن تو ایمان لایا، اور کیا تو ایمان نہیں لایا؟ اور کیا تیرا اس بات پہ ایمان نہیں ہے؟ اب ہم آتے ہیں ان الفاظ کی تفسیر کی طرف. گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں، اور اللہ نے اس کی کئی نشانیاں دکھائیں. اسی عقیدے کا تذکرہ آیت نمبر 258 میں بھی ہوا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا جو اللہ کی ربوبیت کا منکر تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا. اللہ تعالی نے اس سے، ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے. اس کے بعد آیت نمبر 259 آ گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو فوت کیا 100 سال کے لیے، پھر زندہ کیا، اس کے گدھے کو بھی زندہ کیا. اب اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں آیت نمبر 260 میں ابراہیم علیہ السلام کا. انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام اس بات پہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں؟ جواب یہ ہے کہ بالکل یقین رکھتے تھے. اور یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب مجھے
شک ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے یا نہیں، تیرے پاس یہ صلاحیت ہے یا نہیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ اے میرے رب میں دیکھنا چاہتا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ کیفیت کے بارے میں سوال ہے، امکان کے بارے میں نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے اے میرے رب مجھے دکھا کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اس بات پہ پختہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں اور زندہ کریں گے، لیکن یہ کیا تھا؟ علم تھا۔ یہ کیا تھا؟ علم۔ کہتے ہیں کہ یقین کے کئی درجے ہوتے ہیں، ایک علم الیقین، ایک عین الیقین اور ایک حق الیقین۔ تو ابراہیم علیہ السلام علمی طور پہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں، یعنی کہ اس بات کی انہیں خبر تھی، یہ معلومات ان کے پاس موجود تھیں، اس بات پہ انہیں یقین تھا۔ لیکن آنکھوں سے دیکھنا اور چیز ہے، سن لینا اور چیز ہے۔ چاہتے تھے کہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھوں تاکہ عین الیقین ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھائیے کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا چاہا، اللہ سے دعا کرنا چاہی، اللہ کے سامنے اپنی درخواست رکھنا چاہی، تو سب سے پہلے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ ربی۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں، کوئی درخواست کریں، کوئی سوال کریں، تو اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیں۔ کس کا؟ اللہ کو واسطہ دیں اللہ کے ناموں کا، اللہ کو واسطہ دیں اللہ کی صفات کا، اللہ کو واسطہ دیں اللہ کی ربوبیت کا۔ قرآن کریم میں آنے والی دعاؤں پہ آپ غور و فکر کریں تو آپ دیکھیں گے عام طور پہ ایسی دعائیں ہیں جن کا آغاز ربی سے ہوتا ہے، ربنا سے ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارے میں رہیں گے، یعنی کہ تو رحم کر ہم پہ، ہمیں معاف کر دے۔ اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی، اے میرے رب، یعنی کہ میں تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ دیتا ہوں۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہر ایک کو پیدا کرنے والا تو ہے، ہر ایک کو رزق دینے والا تو ہے، ہر ایک کا مالک تو ہے، ہر ایک کے سب امور کی تدبیر کرنے والا تو ہے، تو تیری اس ربوبیت کا واسطہ دے کے میں یہ سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو واسطہ دینا، اللہ کی ربوبیت کا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ تو ربی، اے میرے رب، ارینی، مجھے دکھائیے کہ کیفا، کس طرح تحیی، تو زندہ کرتا ہے، الموتا، مردوں کو، یعنی کہ وہ مردے جو مٹی بن جاتے ہیں، جن کی ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ یا اللہ مجھے دکھا، میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، تو قال سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کلام کرتے ہیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اولم تؤمن، اور کیا تمہارا اس بات پہ ایمان نہیں ہے، تمہیں اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا بلا، کیوں نہیں؟ بلا یہ حرف جواب ہے، سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں کیا آتا ہے؟ بلا۔ تو سوال کیا ہوا تھا؟ کیا تمہارا اس بات پہ ایمان نہیں ہے؟ جواب کیا آیا؟ بلا، کیوں نہیں؟ پہلے نمبر پہ یہاں پہ جو سوال ہے، یہ سوال کس قسم کا ہے؟ کبھی سوال ہوتا ہے انکار کے لیے، آپ کسی سے سوال کرتے ہیں، مقصد معلومات لینا نہیں ہوتا، مقصد انکار کرنا ہوتا ہے، اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ اور کبھی سوال کرتے ہیں آپ، مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی نفی کرنا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جب سوال کر رہے ہیں کہ اے ابراہیم، کیا تمہارا اس بات پہ ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں یا کروں گا؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انکار نہیں کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ بھئی تمہارا عقیدہ غلط ہے، تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ میں مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہوں، بلکہ یہ استفہام تقریر کے لیے ہے کہ ابراہیم تمہارا تو یہ عقیدہ ہے کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں،
مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، پھر تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ تو قال ابراہیم السلام نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں؟ اس سے کیا پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کا پھر عقیدہ کیا تھا؟ بلا سے کیا پتا چلا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جس مردے کو چاہیں جب چاہیں زندہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا پختہ عقیدہ ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال اٹھے گا، ایک صحیح حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نحن احق بالشک من ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں ہم شک کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم انسان نے شک کیا ہے تو پھر ہم تو بدرجہ اولا شک کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے جو کئی لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، جبکہ یہ مفہوم درست نہیں ہے۔ آپ قرآن کی اسی آیت سے سمجھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک نہیں کیا۔ جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کا حق رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا ہوتا تو ہم بدرجہ اولا شک کرنے والے ہوتے۔ جب ہمیں اللہ کی قدرت پہ شک نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ جب میرے اور آپ جیسے لوگوں کو اللہ کی قدرت پہ شک و شبہ نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام جیسا انسان کیسے شک و شبہ کر سکتا ہے؟ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ اس لیے حدیث میں اور قرآن کی آیت میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھلا کیوں نہیں اے میرے رب، مجھے تیری قدرت پہ یقین ہے، لیکن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں نے سوال اس لیے کیا ہے، میں نے درخواست اس لیے رکھی ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ لیکن کا مطلب کیا ہے؟ لیکن لِّيَطْمَئِنَّ لام تعلیل کے لیے، تاکہ یطمئن مطمئن ہو جائے۔ یطمئن فعل مضارع ہے واحد کے لیے، اصل میں تھا یطمئن، نون کے اوپر ضمہ تھا، پیش تھی، لیکن لام کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اس لیے اب کیا پڑھتے ہیں؟ لیطمئن، تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی، میرا دل، تاکہ میرے دل کی تسلی ہو جائے۔ قلبی، قلب ان کس کو کہتے ہیں؟ دل کو، یا کہ میں نے کیا؟ میرا، تاکہ میرے دل کو تسلی مل جائے، میرے دل کو سکون مل جائے، میرا دل جو ہے مطمئن ہو جائے۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا دل پہلے مطمئن نہیں تھا؟ مطمئن تھا۔ کہ یہاں پہ مراد ہے مزید اطمینان، اطمینان میں اضافہ، ایمان میں اضافہ۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ قرآن و حدیث کی کئی نصوص سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ جب بھی نئی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کا نیا کلام نازل ہوتا ہے، تو کئی لوگ، منافق قسم کے لوگ کہتے ہیں مذاق کے انداز میں، اس نئی صورت نے، اس نئی وحی نے، اس اللہ کے نئے کلام نے تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں کہتے تھے۔ اللہ نے کہا جہاں تک تعلق ہے مومنوں کا، یقیناً میرا کلام ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور کبھی ایمان کم بھی ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں، تاخیراتوں میں ہمارے ایمان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہوتا ہے؟ تب ہمارا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، تب ہمارے ایمان کا لیول گر جاتا ہے۔ تو ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا چاہتے ہیں کہ ان کا ایمان مزید بڑھ جائے، پہلے سے مومن ہے، پہلے سے یقین ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ یہ ایمان مزید بڑھے اور اس یقین میں مزید اضافہ ہو۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. اللہ تعالیٰ نے کہا فخذ تو تم لو اربعتن 4 من الطير پرندوں میں سے تم 4 پرندے لو فصرهن إليك اور ان کو اپنی طرف مائل کرو انہیں اپنے آپ سے مانوس کرو. ثم اجعل پھر ڈالو علی کل جبل منہن ہر پہاڑ پہ منہن ان پرندوں میں سے جزءاً ایک حصہ. ثم ادعوہن پھر ان کو بلاؤ یأتینک سعیا وہ تمہارے پاس آئیں گے دوڑتے ہوئے. قال کہا کس نے کہا؟ اللہ نے. فخذ فا الگ ہے خود الگ ہے. خود جو ہے فعل امر ہے واحد کے لیے خود تم لو. اربعتن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے 4 من الطیر پرندوں میں سے ان کے پرندوں میں سے 4 پرندے لو. فصرہن الیک فا جو ہے یہ الگ ہے اور سر الگ ہے اور ہن الگ ہے. سر جو ہے یہ فعل امر ہے سارا یسور سے. فصرہن ہن یہ ضمیر ہے کدھر جا رہی ہے؟ پرندوں کی طرف 4 پرندوں کی طرف. ان 4 پرندوں کو کیا کرو؟ سر انہیں مانوس کرو انہیں مائل کرو الیہ کا اپنی طرف. الیہ کا الہ اور کا الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرف کا اپنی. تو انہیں مانوس کرو اپنے آپ سے انہیں مائل کرو اپنی طرف. یہ سر کا ایک معنی ہے. دوسرا معنی اس کا کیا گیا ہے سر ٹکڑے ٹکڑے کر دو. سر کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دو ہن ان کو. لیکن پہلا معنی زیادہ واضح ہے کہ فصرہن الیک انہیں مانوس کرو اپنے آپ سے انہیں مائل کرو اپنی طرف. ثم اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھر. اجعل فعل امر ہے واحد کے لیے تو ڈال. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو ڈال اعلی کل جبل ہر پہاڑ پہ. جبل کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ کو. ہر پہاڑ پہ کیا ڈال؟ جزءاً ایک حصہ منہن ان میں سے. کن میں سے؟ ان 4 پرندوں میں سے. ان کے ان 4 پرندوں کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پہ ڈال دے. ثم پھر ادعو فعل امر ہے واحد کے لیے تو بلا ہن ان کو. کن کو؟ پرندوں کو. یاتینا فعل مضارع ہے جمع مؤنث کے لیے وہ آئیں گے کا تیرے پاس سائین دوڑتے ہوئے. اب تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی درخواست اللہ کے سامنے رکھی اور اللہ تعالی نے پوچھا کہ ابراہیم تم نے یہ درخواست میرے سامنے کیوں رکھی ہے؟ کیا تمہارا میری قدرت پہ ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں ہے میرے رب، میرا پختہ ایمان ہے پختہ یقین ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ آنکھوں سے منظر دیکھوں تو میرے دل کے ایمان میں اور اطمینان اور تسلی میں اضافہ ہو جائے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ تم ایسا کرو 4 پرندے لو. کون سے 4 پرندے؟ یہاں پہ بھی علماء کرام نے مختلف اقوال لکھے ہیں. کسی نے لکھا ہے کبوتر، کسی نے کیا لکھا ہے کوا، اور کسی نے لکھا ہے مور. لیکن ہمارا موقف کیا ہے کہ اللہ نے ان پرندوں کا نام نہیں لیا، ان کی تحدید نہیں کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وعدے نہیں کیا کہ کون سے پرندے تھے. اس لیے ابہموا ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اسے مبہم ہی رکھو. تو فرمایا تم اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم لو پرندوں میں سے 4 پرندے فصرہن الیک انہیں اپنے آپ سے مانوس کر لو اپنی طرف مائل کر لو. پھر کیا کرو؟ ان میں سے ہر ایک کا ایک حصہ ہر پہاڑ پہ رکھو. ہر پہاڑ سے کیا مراد ہے؟ پوری دنیا کے پہاڑ نہیں، وہ پہاڑ جو ان کے ارد گرد ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آپ کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں میں سے ہر پہاڑ پہ ان 4 پرندوں کا ایک حصہ رکھو. پھر کیا کرو؟ ثم ادعوہن پھر ان کو بلاؤ. اب یہ پرندے
جن کے حصے بنائے جائیں گے، اس کا مطلب ہے ان کو پہلے ذبح کیا جائے گا، ذبح کر کے ان کے گوشت کے اجزاء الگ کر دیے جائیں گے. ایک حصہ ایک پرندے کا اس پہاڑ پہ، دوسرا حصہ اس پہاڑ پہ، تیسرا حصہ اس پہاڑ پہ، چوتھا اس پہاڑ پہ. فرمایا اب آپ ان کو بلائیں تو یہ پرندے جو آپ نے خود ذبح کیے ہوں گے، جن کے اجزاء خود آپ نے الگ کیے ہوں گے، جن کے ہر عضو کو دوسرے سے الگ کر کے آپ نے کسی پہاڑ پہ رکھا ہوگا، جب آپ بلائیں گے تو آپ کے پاس میرے حکم سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. تو اب یہاں پہ دیکھیے قرآن کریم کتنا عظیم کلام ہے. یہ قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، اس میں اتنی بات ذکر کی جاتی ہے جس سے ہمیں فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے یہ کہا، لیکن یہ نہیں بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایسا ہی کیا اور پھر ایسا ہی ہوا. یعنی کہ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام اٹھے، پرندے انہوں نے تلاش کیے، ان کو لے کر آئے، ان کو ذبح کیا، چھری کے ساتھ ان کے حصے بنائے، اس پہاڑ پہ چڑھے، اس پہاڑ پہ چڑھے، پھر کتنے فاصلے پہ بیٹھے، پھر ان کو بلایا. یہ سب کچھ یہاں پہ مذکور نہیں ہے، کیونکہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ واضح ہے کہ ایسا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، اور یہ واضح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کام کیا. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاعْلَمْ، اور تم جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکیم نہایت حکمت والے ہیں. وَاعْلَمْ، واو کا میں نے کیا، اور اعلم فعل امر ہے واحد کے لیے، تو جان لے، ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ عزیز، یہ فعیل کے وزن پہ ہے، غالب ہے، ہر چیز پہ غالب ہے. حکیم، یہ بھی فعیل کے وزن پہ نہایت حکمت والے ہیں. آیت کا یہ آخری جملہ قابل غور ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، غالب بھی ہے، حکمت والے بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے بارے میں اور اللہ کی صفات کے بارے میں علم لینا چاہیے. آج لوگ اللہ کے ناموں اور صفات کے بارے میں جو علم ہے اس سے اعراض کیے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اسی کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، اسی کے سامنے پیش ہونا ہے. اس اللہ تعالیٰ کے ناموں میں دلچسپی لینی چاہیے، اس کی صفات میں دلچسپی لینی چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہر چیز پہ غالب ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. جب آپ کا یہ عقیدہ ہوگا تو آپ بہت سے فتنوں سے اور بہت سے شبہات سے بچ جائیں گے. مثال کے طور پہ دنیا کے کئی ممالک میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے،
نہیں ہے وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو پختہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔